رہا تھا هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا. یہ آیت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں. سورہ فرقان پڑھا کرو, بہت مزہ آئے گا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ایسے انداز سے شروع ہوتی ہے نا, ایسا انداز ہے شروع میں انسان کو ہلا دیتی ہے. بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے ایک بندے پر الفرقان, حق اور باطل میں دودھ کا دودھ اور پانی کی طرح فرق کرنے والی کتاب پیدا کی ہے, کانسیپٹ کو کلیئر کرنے والی کتاب پیدا کی, الفرقان. لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ ایک یتیم پیغمبر, یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے سارے انسانوں کو اللہ کے خوف اور اللہ کے عذاب سے ڈرا دے. کیا ڈرائے؟ کہ تم سب آزاد نہیں ہو, تم میں ہر شخص سے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. اس پیغام کو لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے, اور ایک یتیم پہ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ یہ یتیم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو بتا دے کہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہونا, مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے. کیا جلال ہے یار اس ایک آیت میں. اور نازل کب ہو رہی ہے؟ مکہ میں, جب 4 آدمی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور ایسے یتیم پہ نازل ہو رہی ہے جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. کیا کانفیڈنس ہے یار, کیا کانفیڈنس ہے. اگر کوئی اس وقت ہوتا وہ کہتا بھائی تمام جہان آپ ایک مکہ میں یتیم, کوئی جانتا آپ کو ہے نہیں, قافلے یہاں سے نہیں گزرتے, نہ پانی ہے نہ گھاس ہے, اور بات کیا کر رہے ہو ساری دنیا کے سارے انسان. اللہ کہتا ہے وہ اللہ وہ برکت والی ذات ہے جس نے قرآن کو نازل کیا. اس قرآن کے ذریعے ہی پھیلا دے گا اللہ, اور آج پھیلا دیا نا پوری دنیا میں. دنیا میں کوئی ایک چپا ایسا نہیں ہے جہاں قرآن پڑھا نہ جاتا ہو. دنیا میں سب سے زیادہ نام اللہ کا لیا جاتا ہے. اذانیں دیکھو پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں. تو اسی سورہ فرقان میں اللہ کہتا ہے خلق من الماء بشرا. اللہ کہتے ہیں تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی. ایک غلیظ پانی سے انسان کو بنایا میں نے, اس پانی کو دیکھو, اور بنا کے کیا فجعلہ نسبا وصہرا, اس کو 2 خاندان دے دیے, ددیال نلیال, اور بلوغت کے بعد ایک خاندان دے دیا سسرال. اتنی بڑی عزت دے دی اس کو, خاندانوں میں پیدا کیا. اس کی خوشی پہ ددیال نلیال بھی خوش ہوتا ہے, سسرال بھی خوش ہوتا ہے. اس کے رونے پہ ددیال نلیال بھی روتا ہے اور سسرال بھی روتا ہے. ایک پانی کو اتنی عزت آٹومیٹیکلی اب بولتی بند نہیں مل سکتی. لوگ کہتے ہیں نا بولو نہ بولا نہیں بولا کرو, آپ خود ہی بول لیا کریں تاکہ میں بولو نہ نہیں بولا کروں, سینٹینس مکمل کر لیا کریں. ایک غلیظ پانی تھا, کوئی کہہ سکتا تھا ایک ایسے پروسیس سے اس کو ابھی گزارا جائے گا, ایک ایسی مشین میں کہ یہ چودھری اور وڈیرا بنے گا, ٹھیک ہے نا, یہ سائنٹسٹ بنے گا, اور یہ ایک سیاستدان بنے گا, یہ ایک بڑا آدمی بنے گا, یہ ملینز بنے گا, بلینئرز بنے گا, اور پھر اس کا ایک خاندان ہوگا. اس کو تنگ کرو گے, اس کا باپ بھی آئے گا, ماں بھی آئے گی لڑنے کے لیے, پورا پیچھے خاندان ہوگا, اس کے رونے پہ خاندان روئے گا. پھر اس کا ایک, اللہ نے تو ایک سسرال کا ذکر کیا, میں نے اس آیت کی قدر کرتے ہوئے میں نے کہا جب سسرال اتنی بڑی نعمت ہے تو 4 ہونے چاہیے. تو میرے اوپر یہ آیت اور زیادہ فٹ آ رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی کہ هو الذی خلق من الماء بشرا, اللہ نے ایک غلیظ پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اسے نسب بھی دیا, اور 4 عدد نسب ایک دیا, اور سسرال کتنے دے دیے. اس سے پتہ چلتا ہے, اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور نعمت جتنی زیادہ ہو اتنا اچھی ہوتی ہے. پیسہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو کبھی کوئی کہتا ہے زیادہ پیسہ ایکچولی میں خرچ کہاں کروں گا, ایکچولی مینیج کرنا مشکل ہے. ابے لے آ, بعد میں دیکھیں گے کیا مینیج کرنا ہے اس کو. تو اولاد بھی نعمت ہے. یہب لمن یشاء اناثا, اللہ کہتے ہیں گفٹ کرتا ہوں بیٹے بیٹیاں, آنے دے, آنے کے بعد کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے ان کا, آنے میں نہیں روکنا ان کو کہ گفٹ کم لینے ہم نے, گفٹ تو جتنے زیادہ آ جائیں, اس کے بعد پھر ان کا کرنا کیا ہے. تو بچے پیدا ہونے سے مت روکو, ہونے کے بعد پھر پلاننگ کرو. مسئلہ یہ نہیں ہے, بچے جو بگڑتے ہیں نا اس لیے نہیں کہ زیادہ ہے, اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں سوچ رہے ہوتے ان کو بنانا کیا ہے ہم نے. وہ تو ایک بھی بگڑ جائے گا, پھر تمہارا بچہ پیدا ہوا تم قیامت تک سوچتے رہو گے کرنا کیا ہے اس کو, تو چور بن جائے گا آٹومیٹیکلی, ڈاکو بن جائے گا. تو وہ تو جو بگڑنا ہوگا تو ایک بھی بگڑے گا. اگر پلاننگ کر کے پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو, پیدا تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, جتنا ہو اچھا ہے, لیکن جو پیدا ہوتے جائیں اسی وقت ان کو انسان کا بچہ بنانے کی فکر بولو کرتے چلے جاؤ کہ بگڑے نہیں ہے. ایسا نہیں چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے, ایک بچہ بھی چرسی میں بیٹھے گا تو چرسی بنے گا, 18 بچے بھی اگر بھائی انسانوں میں بیٹھیں گے تو کیا بنیں گے, انسان کے بچے بنیں گے. فیملی پلاننگ والوں نے تو بچے ہی روک دیا نا.
تو نسبا و صہرا قرآن کہتا ہے سسرال والا بنایا. تو سسرال بھی جتنے زیادہ ہوں اتنے کیا ہیں, اور نعمت ہے سسرال. آپ کسی, یہ تو ہم مذاق کرتے رہتے ہیں, مذاق اڑاتے رہتے ہیں سسرال کا, دل بھی چاہتا ہے لیکن اب کیا کریں, مجبور ہے. لیکن ویسے کتنی عزت ہوتی ہے جب آپ کا ان کے گھر رشتہ نہ ہوا ہو, آپ جاؤ, کوئی عزت دیتا ہے؟ جہاں آپ کی بات ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, صرف رشتہ طے ہو گیا ہے, بھائی دولہا بھائی آئے ہیں, بھائی ان کا سموسے کا پوچھو, ایسا نہ ہو برا لگ جائے. آپ کو پتا ہے ادھر برا, ادھر اس کو ٹینشن دی, پارسل کدھر کرے گا, یہ بہن پہ جا کے پارسل کرے گا. یہ سسر کو پتا ہوتا ہے داماد کو ذرا سا ٹارچر کیا, میرے سامنے تو کچھ نہیں بولے گا, یہ پارسل کدھر کرے گا, بیٹی پہ جا کے غصہ نکالے گا. کیسی رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے دامادوں کو, کیا خیال ہے بھائی؟ بیٹھیے, آپ آئیے, ورنہ کون گھسنے دیتا ہے یار؟ اجنبی لڑکی ہوتی تو عزت دار لوگ تھوڑی گھسنے دیتے, بےغیرت تو آتے ہیں, آ جا بھائی, لیٹ کیوں آیا تو, کب سے انتظار کر رہی ہے. بوائے فرینڈ جو ہوگا نا, تو اس میں تو ابا آج کل پریشان ہوتے ہیں جن میں غیرت ہی نہیں ہوتی. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی, یہ اس ٹاپک, یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ آٹومیٹیکلی یہ ممکن کہ پانی کو اتنی عزت مل جائے, اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے خاندانوں کا انتظام ہو جائے, بلوغت کے بعد بھی انتظام ہو. یہ اگر آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا تو اس کائنات میں اتنی بیوٹی, اتنا حسن نہیں ہوتا اس کائنات. یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کے منکر ہیں وہ اس بیوٹی سے محروم. ان کے ہاں نہ سسرال ہوتا ہے نہ ددیال ہوتا ہے, ایک ننیال میں ایک عدد اماں رہ گئی ہے بس خالی ان کی, اور اس سے وہ جان چھڑا نہیں سکتے. ورنہ گورے کا بس چلے تو وداؤٹ اماں بچے پیدا ہوں, کلوننگ کے ذریعے, ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے, اماں کے رشتے سے بھی کٹا دے, بولو ریاست کے غلام بن کے رہو, بس تم اسٹیٹ کے غلام بنو, ٹیکس ٹائم پہ دے دیا کرو. وہ مجبور ہے, اماں سنگل مدر, سارا ان کا نہ ان کے یہاں سسرال ہوتے ہیں, نہ سالے ہوتے ہیں, نہ سالیاں ہوتی ہیں, نہ کزنیں ہیں, نہ سب سیٹ اپ آہستہ آہستہ کیا ہو گیا, ختم. کیوں؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. تو اللہ نے خاندانوں کی جو محبتیں تھیں وہ چھین کے اس کے بدلے میں ان کو کتے پکڑا دی اللہ نے.